للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ 7 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن لے کر آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے رمضان رضا میں۔ آج کا پروگرام بہت اہم ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے ختم نبوت اور ناموس رسالت۔ ایک ایمان والے کی، ایک مومن کی شان ہے، جان ہے یہ موضوع، ناموس رسالت اور ختم نبوت بہت اہم ترین موضوع ہوگا۔ اور اس اہم ترین موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گے اور ہم ان سے جانیں گے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ختم نبوت کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہمیں کس طرح کرنا ہے، اور ناموس رسالت کا تحفظ ہمیں کیسا کرنا ہے، اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیسی کیسی عظیم الشان قربانیاں دی ہیں۔ یہ اتنا اہم ترین موضوع ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے آخر تک یہ پروگرام ضرور دیکھنا ہے۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں عبدالواسع اتاری سے کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبدالواسع اتاری تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران نقشبندی، خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی فرماتے ہیں۔ ان سے گزارش کریں گے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ کی جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا، رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کی جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا، اس رسلے کی کچھ رنگتیں مجھے پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگتیں مجھے پہ بھی
چڑھا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا اور جس خواب میں ہو جاگے دیدار نبی حاصل جس خواب میں ہو جاگے دیدار نبی حاصل اے عشق کبھی مجھ کو نیند سے سلا جانا اے عشق کبھی مجھ کو نیند سے سلا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا اور دنیا سے ریاض و جب عقبہ کی طرف جانا دنیا سے ریاض و جب عقبہ کی طرف جانا تاریخ میں احمد سے سینے کو سجا جانا تاریخ میں احمد سے سینے کو سجا جانا اے عشق نبی میں میرے دل میں بھی سما جانا سبحان اللہ بڑے خوبصورت انداز میں اور اپنے مخصوص انداز میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے عمران نقشبندی صاحب. آپ دیدار کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں حضرت علامہ مولانا عبدالرؤف قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. بڑے خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی دین کی باتیں ہمیں بتایا کرتے ہیں. اور جب بات ہو ناموس رسالت کی، جب بات ہو ختم نبوت کی، تو ایک گرجتا ہوا شیر مفتی عبدالرؤف قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. حضرت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا. حضرت
آپ کو دیکھ کر جو موضوعات ذہن میں آتے ہیں نا تو وہ مخصوص موضوعات ہوتے ہیں. وہ تعارف تو آپ نے کر دیا گرجدار، پتہ نہیں مجھے کیا آپ نے بنا دیا گرجدار. بس یہ کہ یہ موضوعات اصل میں فرید بھائی، فقیر محمد بھائی، بات یہ ہے کہ موضوعات ہیں ہی اس طرح کے، سبحان اللہ. ان کے اندر اپنے ایک شدت ہے، کیا بات. وہ مسلمانوں کے اندر احساس پیدا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ختم ہے. سبحان اللہ. اور ناموس رسالت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری عزتیں، سارا وقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو خاک ہے اس خاک پر قربان. سبحان اللہ. تو اس ذات پر کوئی بات کرے پھر نرمی کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان یعنی اللہ. میدان جنگ ہو اور وہ ایک بندہ آپ کے والد کو پیٹ رہا ہو جی اور بیٹا اگر خاموشی سے صرف سر جھکا کے کھڑا بھی ہو نا، جی چہرے پہ اس کے غصہ بھی ہو، تو بھی لوگ اس کو برا کہیں گے کہ یار کیسا بے غیرت آدمی ہے، کوئی اس کے اندر اللہ احساس اللہ نام کی اللہ چیز اللہ نہیں ہے. اپنے اللہ. والد صاحب اس کے پٹ رہے ہیں، جی تو ہمارے والد کیا، ہمارے بچے کیا، ہماری ساری نسلیں حضور کے قدموں پر جو خاک ہے اس خاک پر قربان. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. یہ جب موضوعات آتے ہیں تو پھر بات تو ظاہر سی بات ہے سخت والی ہوگی، سبحان اللہ. ورنہ تو الحمدللہ میں کوئی اتنا سخت مزاج نہیں ہوں. نہیں یہ ہے کہ حضور کی عزت اور ناموس کی بات ہے. سبحان اللہ. اور جب حضور کی عزت و ناموس کی بات آئے تو ایک شخص ہمارے ذہنوں میں ضرور تازہ ہوتا ہے. ایک شخص جو ویل چیئر پر ہوا کرتا تھا، ایک شخص جو معذور تھا، ایک شخص جو بزرگ تھا، لیکن جب ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات ہوتی تھی وہ اپنی ممبر پر بیٹھ کر جب ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات کرتا تھا تو پوری دنیا کے کفار کی ٹانگیں لرز جاتی تھیں. ایسا عظیم عاشق رسول اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار اقدس پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانان عالم میں بالخصوص نوجوانوں میں جو ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے حضرت نے جذبہ پیدا کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان جذبات کو سلامت رکھے. حضرت کیا فرماتے ہیں اس بارے میں جن بزرگ کی طرف میں نے اشارہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو فقیر محمد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کی جہان رضا کے پوری ٹیم کا شکریہ کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس بہترین کاوش پر جزائے خیر نصیب فرمائے. آمین. اور جو کام آپ کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جی اور جس شخصیت کی آپ نے بات کی ہے ان کی فتح اور کفار ان کے سامنے جو لرز براندام ہوئے ہیں، اللہ اکبر. جو لرزہ براندام ان پر چھایا گیا ہے، اس کی وجہ سب سے بڑی جو بات ہے وہ سوشل میڈیا جو آپ کی ٹیم ہے، جی جو انہوں نے بچوں کو وارم اپ کیا، جو بچوں کو کھڑا کیا، تو اس سے جہاں لوگوں کی عقل ختم ہوتی تھی نا، اس سے بھی آگے بچوں نے کام کیا. سبحان اللہ. تو سوشل میڈیا پر اس وقت کام کرنے کی انتہائی ضرورت ہے، جی اور اس میدان میں آپ بھی موجود ہیں، میڈیا پہ ہو یا سوشل میڈیا پہ. جی جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو بالکل اللہ رب العالمین ہر دور میں اپنے نبی کی ناموس اور اپنے نبی کی ختم نبوت کے یہ جو حصار ہے، یہ جو حد بندی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں سبحان قرآن اللہ. مجید کی ایک آیت کی کیا طرف بات. چلتے ہیں. جی 6 پارہ ہے اور آیت اتنی وسیع مفہوم والی ہے، آپ اس کی طرف توجہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سبحان اللہ. آپ کی طرف جو بھی نازل کیا گیا ہے نا، جی جی جو بھی نازل کیا گیا ہے، بلغ آپ وہ پہنچا دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب نازل کیا کیا گیا؟ جی سب سے زیادہ لوگوں کو اپنے خدا سے محبت ہوتی ہے، بے شک. چاہے وہ ان کے خدا جھوٹے خدا ہوں، جی 360 خدا جی جی بت پرست ہے کفار مشرکین مکہ، لیکن سب سے زیادہ ہر دین کے اندر اپنے خدا سے محبت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے تو کیا آ رہی ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. کوہ صفا کی چوٹی پر آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں اگر مجھے صادق اور امین، پہلے انہوں نے کہا ہم صادق و امین آپ کو مانتے ہیں، جی پھر حضور نے فرمایا اگر مجھے صادق و امین مانتے ہو تو پھر یہ مان لو کہ تمہارا خدا ایک ہے، سبحان اللہ. 360 خداؤں کو پوجنا چھوڑ دو، ایک خدا ہے وحدہ لا شریک، اس خدا کی عبادت کے لیے میرے ساتھ چلو. سبحان اللہ. تو اب یہ حضور کی وہ تبلیغ تھی جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. باقی تو پھر نماز ہے، روزہ ہے، ہر چیز ہے، پورا ضابطہ ہے حیات ہے بے شک. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن اس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو حضور کے چہرے کو دیکھ کر جن کی طبیعتیں خوش ہو جاتی تھیں، جو حضور کو صادق امین سمجھتے تھے، جب یہ پیغام دیا نا تو وہ تتر بتر ہو گئے، آپ کے دشمن ہو گئے.
معاشرتی بائیکاٹ کر لیا، آپ نماز میں آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ پر جانور کی غلاظت ڈال کر جا رہے ہیں، طرح طرح کی تکالیف. پھر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی، آپ یہ دیکھیں میں پڑھ رہا تھا بھائی جنگ بدر کے حوال پڑھ رہا تھا نا، جی جی اس میں بڑی زبردست بات آئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کی، دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ آپ کا ٹاکڑا ہوتا ہے، کسی علاقے میں آپ کے ساتھ کسی کا مجادلہ ہو جاتا ہے، کوئی مخالفت ہو جاتی ہے، جی اور ہوتے ہوتے وہ آپ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر، جی آپ کے ظلم و ستم کی وجہ سے وہ علاقہ چھوڑ کر چلا جائے تو آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہو، صحیح، سکون مل کسی کو جاتا ہے. سکون مل جاتا ہے، زید کو سکون مل جاتا ہے، چلو یار بکر گیا، صحیح جان چھوٹ گئی. صحیح. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے، ہجرت کی نا، ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر صحابہ اکرام چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ محبوب، اصل بات تو مدینے کی سرزمین کو سیراب کرنا تھا، اللہ اکبر. اصل بات تو یہ، اللہ عشاق تو یہ جانتے ہیں، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تو ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں، سبحان اللہ. سارے فرشتے آپ کے خادم ہیں، بے شک آپ چاہے جس کو جو حکم دے، رب العالمین نے آپ کو اختیارات دیے ہیں. بے شک. لیکن جو ہمیں درس مل رہا ہے سیرت سے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے، ہجرت کر کے آپ مدینہ گئے تو کفار و مشرکین کا کلیجہ اب تو ٹھنڈا ہونا چاہیے تھا، جی اب تو آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہونا چاہیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکم ہجری میں وہاں پہنچے ہیں تو ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا، انہوں نے یہاں سے مشرکین مکہ نے رابطہ کیا عبداللہ بن ابی سے جو جی. منافقین کا سردار تھا، رئیس اور المنافقین. خط بھیجا اس کو. جی خط کیا بھیجا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چھوڑ دو، اگر تم لوگ ساتھ دو گے مدینے کے یہود اور مشرکین، اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی کا ساتھ دو گے تو ہم پورا لشکر لے کر تم پر حملہ کریں گے. جی. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور کی یہ جو تبلیغ ہے، اس تبلیغ پر یہ حضور کے اتنے مخالف ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بھی چھوڑ دیا، لیکن ان کے دل کی جو جلن ہے، بھڑاس ہے، وہ کم نہیں ہوئی. جی بالکل ایسے. پھر جب جنگ بدر ہوتی ہے، جی ابو سفیان کے قافلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا لشکر بھیجا تھا، جی تو وہاں سے ابو جہل کو جب خبر ہوئی تو وہ وہاں سے لشکر تیار کر کے 1000 کا لشکر تیار کر کے نکل پڑا. جب وہاں سے نکل پڑا، ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو سفیان جب مکہ پہنچ گئے تو انہوں نے ابو جہل کو کہا کہ بھائی بات ختم ہو گئی، ہمارا تو قافلہ پہنچ گیا، ہم صحیح طریقے سے پہنچ گئے، ہمیں کوئی نقصان مسلمانوں نے پہنچایا نہیں ہے، چلو لشکر واپس کرو. ابو جہل نے کہا نہیں نہیں، لشکر واپس نہیں جائے گا، اب تو ان کا خاتمہ ہی ہوگا. اتنا غرور، اتنا تکبر. وہ تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بدر میں ایسی فتح عطا فرمائی کہ وہ 313، وہ 1000، یہ سامان میں بھی کم، وہ سامان میں بھی زیادہ، اور ہر طرح کی ان کے ساتھ عیاشیاں، ہر طرح کی سہولت موجود تھی، اس کے باوجود ان کے غرور کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملایا. تو بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے نا وہ پہنچا دیں. یہ کتنا کٹھن معاملہ ہے، 13 سال مشکلات صحیح ہیں، پھر ہجرت کی ہے تب بھی مشکلات حل نہیں ہو رہی، جی تب بھی ان کی جلن ختم نہیں ہو رہی. تو آپ دیکھیں رسول اللہ کی ذات کو نقصان تو ہو سکتا ہے نا، جی تکلیف تو ہو سکتا ہے نا، جتنا بڑا مشن ہے اللہ تعالیٰ وہ مسئلہ حل فرما رہا ہے. سبحان ما بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا. ہاں آپ جو کام کر رہے ہیں حبیب، واللہ یعصمک من الناس، آپ بے فکر رہے، آپ کی حفاظت تو رب العالمین خود کرے گا، لوگوں سے آپ کی حفاظت رب العالمین خود کرے گا. سبحان تو اللہ. عصمت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، ختم نبوت کے جو بیریئرز ہیں، یہ جو حد ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. سبحان آپ نے اللہ. وہ واقعہ بھی دیکھا ہے تاریوں کے دور میں، جب ایک عیسائی پادری بات کر رہا تھا حضور کی ناموس کے اوپر، تو ایک اس وقت مسلمانوں کو تو گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر ندیوں میں نالوں میں بہایا جا رہا تھا. جی جی مسلمان اس اسٹیج پر کوئی نہیں تھے، لیکن وہاں ایک کتا بندھا ہوا تھا، اللہ. اسے جوش آیا. اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے سے، اس کلب سے، اس کتے سے، اس جانور سے اللہ رب العالمین نے اس گستاخ کو واصل بجہنم کروایا. سبحان اللہ. تو بات یہ ہے سبحان کہ اللہ. یہ سبحان تو اللہ. اللہ رب العالمین خود ہی اپنے محبوب کے سچے عاشقوں کو چن لیتا ہے. ان میں سے ایک وہ ہستی ہے کہ 1.5 کروڑ سے زیادہ جن کا جنازہ تھا، اللہ اور اکبر. اللہ اکبر. ان کی خدمات کو ہم سلامی پیش کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے نوجوان یا ہماری قومیں آج جاگی ہیں، آج صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں انہوں نے ختم نبوت کو ایک طرح سے جیسے رینیو کر دیا ہے سارا سبحان معاملہ، اللہ. اور ہر بندہ دوبارہ تر و تازہ ہے. سبحان اب اللہ. ایک نہیں ہے، اب ہر گھر میں آپ کو سینکڑوں ملتے ہیں، ہر علاقے میں آپ کو ہزاروں ملتے ہیں، ملکوں میں آپ کو لاکھوں ایسے ملتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. اس میں حضور کے اور غلاموں نے بھی کردار ادا کیا بے ہے، شک بے اور شک علماء نے بھی کردار ادا کیا ہے. لیکن قبلہ کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا بات ہے، بے شک. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑا کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے.
آمین 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 سبحان اللہ. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. مفتی صاحب حضرت مفتی عبدالرؤف قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ ہیں. ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے. جب بات ہوگی ختم نبوت کی، جب بات ہوگی تحفظ ختم نبوت کی، تو قائد اہل سنت، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر بھی ضرور آئے گا کہ ختم نبوت کے محافظ کے طور پر حضرت قائد ملت اسلامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، اور انہوں نے 73 کے دور میں، 74 کے دور میں، 70 اور 80 کے درمیان کی دہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا اپنے محبوب علیہ صلاۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے. اور ماضی قریب میں جس عظیم ہستی کا انتخاب ہوا ان کا ذکر خیر ابھی حضرت فرمائے. حضور صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ وہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے ان کی کاوشیں کیا تھیں، ان کا کردار کیا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگیوں سے ہمیں کیا سبق دیا ہے کہ اگر ایسا موقع آ جائے کہ ہمیں شاتم رسول کا مقابلہ کرنا پڑے، گستاخ رسول کا مقابلہ کرنا پڑے، ختم نبوت کے خلاف اٹھنے والی کسی آواز کا مقابلہ کرنا پڑے، تو پھر ایک مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے. اس سلسلے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی مبارک زندگیاں ہمیں کیا سبق دیتی ہیں؟ فقیر محمد بھائی، یہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات ہے نا، یہ تو مشعل راہ ہیں ہمارے لیے. ایسی مشعل راہ ہیں کہ ہر صحابی اپنے آپ میں ایک مشعل ہے، سبحان اللہ. اور روشنی ایسے پھیلا رہے ہیں کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہوئے کبھی آنکھیں نم ہوتی ہیں، کبھی دل اللہ ٹھنڈے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. مطلب کیا بات کریں ہم صحابہ کرام پر. صحابہ کرام نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سبحان اللہ. سب کچھ، گھر چھوڑ دیا، سبحان اللہ. گھر بار چھوڑ دیا، سبحان اللہ. اور بچے قربان کر دیے. سبحان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میری تلوار کے نیچے آتے تو میں چھوڑتا نہیں. اللہ. جنگ کیا تھی؟ وہ جنگ کس چیز کا نام تھی؟ وہ کوئی معیشت کے نام پر جنگ تو نہیں تھی، جی. وہ کوئی اپنا ملک بچانے کے نام پر تو جنگ نہیں تھی. وہ جنگ اسی بات پر تھی کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ہیں، تم رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہو. اللہ اکبر. تم رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہو، تم رسول اللہ کی بات مان لو تو ہم بھی تمہارے ساتھ. تم رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آ جاؤ، نہ ہمارا باپ ہمارا بھائی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بدر سے جب واپس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا کہ یہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ، جو جس کا رشتہ دار ہے نا ان قیدیوں میں، جو کافر مسلمانوں کا رشتہ دار ہے، اسی مسلمان کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ اس کافر کو مار ڈالے، اللہ اکبر. اس کا سر قلم کر دے، اور دنیا کو پیغام دے دے کہ ہمارے لیے سب سے بڑی عزت اور ناموس، سب سے بڑا حق اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کا حق سبحان ہے. اللہ. ہمارے ماں باپ، ہمارے گھر والے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سبحان اللہ. سب سے بڑا حق ہمارے لیے ہمارے پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں حضرت معاذ نے اور معوذ نے، جی جی ان دونوں نے ابو جہل کو ختم کیا تھا. جی جی. ابو جہل تو ایسا بدبخت تھا، اس نے تو کہا نا کاش مجھے کسان نے نہیں مارا ہوتا، کسان کے بیٹے نے مجھے نہ مارا ہوتا. اللہ. لیکن آپ دیکھیں یہ نوجوان ہے. جی. حضرت عبد الرحمن بن عوف، بخاری کے حوالے سے روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ معاذ میرے پاس آئے، نوجوان تھے، ابھی بچے تھے، یعنی بچے بڑے ہو رہے تھے، کیونکہ مسلمان کے لشکروں میں نے پچھلی بات میں بھی بات کہی کہ مختصر تھے مسلمان، 313 تھے. پھر اس میں بھی جو کمسن لڑکے تھے، ان کمسن لڑکوں میں سے، نوجوان صحابہ کرام میں سے ایک یہ حضرت معاذ اور معوذ بھی تھے. سبحان اللہ. حضرت معاذ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے قریب گئے اور کہنے لگے کہ ابو جہل کون ہے؟ اللہ اکبر. ابو جہل مجھے بتاؤ. ابو جہل وہ سردار ہے، اللہ. وہ اس قوم کا سردار ہے. کہا ابو جہل کون ہے؟ کہنے لگے کیوں؟ کہا رسول اللہ کی بہت گستاخیاں کرتا ہے، اس کو واصل و جہنم میں نے کرنا ہے، اللہ اکبر. اس کو جہنم میں میں نے ڈالنا ہے. اللہ اکبر. اور وہ حملہ کرتے ہیں، وہ حملہ کرتے ہیں. سبحان تو اللہ. صحابہ کرام کی تو زندگی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان ہے. سبحان اب اللہ. احد کا مقام ہے، احد کا مقام ہے. آپ دیکھیں کہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ کو پتہ ہے جب وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ٹیلے پر ذمہ داری لگائی تھی اس وادی پر کہ یہاں سے نیچے نہیں اترنا، جی. لیکن وہ جب مسلمان فتح یاب ہوئے اور کفار بھاگنے لگے، مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے دوڑے، تو ان صحابہ کرام نے جگہ چھوڑ دی. جی. اب جب جگہ چھوڑی تو پیچھے سے خالد بن ولید اس طرح مسلمان نہیں ہوئے تھے. جی. انہوں نے موقع پا کر وہاں سے جب حملہ کیا تو اس وقت مسلمان مشکل میں آ گئے. جب مشکل میں آئے تو انہوں نے مصعب بن عمیر جو جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، علمبردار تھے، اور آپ کی ذرا سی، ویسے تو ہم شکل مصطفیٰ کوئی بھی نہیں ہے، حضور کا نہ مثل ہے نہ مثال ہے، وہ بے نظیر و بے مثال ہے، بے شک. بے شک. مگر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سی مشابہت ہوتی تھی. جی. تو آپ جب شہید ہوئے نا تو بعض صحابہ کرام کو ایسا لگا جیسے رسول اللہ شہید ہو گئے، اللہ تو اکبر. انہوں نے
اعلان کر دیا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے شاید. تو جب ایک بات اس طرح ہوئی تو یہ سب کے لیے ایک تکلیف دہ معاملہ تھا. تو ایک شور اور غوغا ہو گیا ایک طرح سے نا, شور شرابہ ہو گیا, اور سب مسلمان ایک طرح سے دل میں جو نا ان کے خوف بھی ہو گیا, پریشانی بھی آ گئی کہ یہ کیا خبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف تھے, آپ نے وہیں سے اعلان فرمایا انی رسول اللہ, اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں, میری طرف آ جاؤ, میری طرف آ جاؤ. اب کفار نے جب دیکھا کہ وہ رسول اللہ ہے, تو کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا اور تیروں کا رخ حضور کی طرف کر دیا. اب وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے, وہاں پر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ سے جواب دے رہے ہیں. اب یہاں حضرت ابو اکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کا کیا کردار ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص سے زبردست طریقے سے تیر مار رہے تھے اور آپ کو تیر اٹھا کر حضور دے رہے تھے. اور کیا فرما رہے تھے حضرت سعد خود فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ میری بات یہ ہے کہ اور جو صحابہ کرام ہیں وہ تو یوں بات کرتے ہیں نا, فدا کا انتا بی ابی انتا و امی یا رسول اللہ, بی ابی انتا و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. سعد فرماتے ہیں کہ میری بات یہ ہے کہ حضور نے میرے لیے فرمایا ارمی یا سعدو بی ابی انتا و امی, اے سعد تیر مارو میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. 100 تیر آپ نے چلائے. اچھا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے رخ بھی حضور کی طرف کر لیا, چہرہ بھی حضور کی طرف کر لیا, پیچھے سے تیر آ کر آپ کو لگ رہے ہیں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مورخین نے لکھا ہے کہ کیا بات ہے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ حضور کی طرف کیوں کیا, رخ سامنے کیوں نہیں کیا. بتاتے ہیں اس لیے کہ جب بندہ رخ سامنے کرے اور سامنے سے تیر آ رہا ہو نا, تو یہ فطرتی عمل ہے کہ انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اگر حضرت ابو دجانہ رخ ادھر کرتے اور بچنے کی کوشش کرتے تو تیر تو رسول اللہ کو لگنا تھا, اس لیے حضرت ابو دجانہ رخ ہی ادھر کر لیا تاکہ ہلنے کی بات ہی نہیں آئے. تو صحابہ کرام تو ہے ہی ناموس رسالت پر پیراداری کی بات. صحابہ کرام تو ختم نبوت پر اپنی جانیں, اور بالکل صحابہ کرام کے دور میں ابھی انشاءاللہ بات ہوگی. مسلمہ کذاب جو ہے اس نے جب دعوی نبوت کیا, جھوٹا دعوی نبوت کیا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک اسلام کی جتنی زندگی ہوئی تھی اس وقت تک کے سب سے بڑا لشکر جو تیار کیا ہے وہ ختم نبوت کے لیے تیار ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ اپنے پسندیدہ موضوع پر ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. یقیناً آپ کی اور میرے عشق میں بہت اضافہ ہو رہا ہوگا. ابھی عاشقان رسول جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان کے دل باغ ہو رہے ہوں گے کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات متعلق ہماری رہنمائی فرمائیں. مسلمہ کذاب جو ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس نے جو ہے اپنی حرکات کا اظہار شروع کر دیا تھا. باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آیا تھا لائن, اور اس نے آ کر حضور کی بارگاہ میں بھی جو ہے گستاخی کرنے کی کوشش کی, اور اس نے جو ہے کچھ حصہ مانگنے کی کوشش کی کہ مجھے نبوت سے کچھ حصہ. حضور نے فرمایا یہ ٹہنی بھی میں تجھے نہیں دوں گا, نبوت سے حصہ. جی اچھا, ٹہنی بھی حضور نے فرمایا میں تجھے نہیں دوں گا. بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ کھل کے اس نے 80,000 کا لشکر تیار کیا. اچھا, بہت بڑا 80,000 کا لشکر اس نے تیار کیا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ہاں بیک گراؤنڈ کی طرف نہیں جاتے نا. بیک گراؤنڈ پتہ ہے کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب اسلام بڑھنے لگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو بھائی ابتدا میں ہم نے بات کی, کفار و مشرکین کی وہ جلن درد ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. اب جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں یہود و نصارہ کو بھگا دیا. انہوں نے خود بدعہدیاں کی. جو میثاق مدینہ ہوا تھا اس میں شرائط طے پائی تھی کہ اگر مدینہ میں کوئی حملہ کرتا ہے یا مسلمانوں کا دشمن آتا ہے تو تم نے ان کی مدد نہیں کرنی, اور تمہارا کوئی دشمن آتا ہے تو مسلمان تمہارے خلاف ان کی مدد نہیں کریں گے. انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی, اور خندق کے موقع پر یہ ہوا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے فارغ ہو کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا, بھیجا, اور حضور کی بارگاہ میں حاضر دربار ہوئے اور عرض کرنے کے یا رسول اللہ اب چلیے بنو قریظہ کی طرف. تو یہود و نصارہ بنو قریظہ خیبر ان سے خالی کروایا گیا, تو ان سے درد ان کا ختم ہو نہیں رہا, کیونکہ اسلام تو مکہ سے شروع ہوا, باقی روئے زمین میں کیا تھا؟ دیگر دین تھے. دین موسوی تھا, دین عیسوی تھا, یہ صحیح تھے. عیسائی بھی اور یہودی بھی صحیح تھے. کب تک؟
جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. ٹھیک جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی بڑی دو بکری شان ہے. قرآن میں بیان فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. اب یہودی ہے اب عیسائی ہے، حضور سے پہلے حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے جو نبی آتے تھے تو وہ ایک قبیلے، ایک قوم، ایک امت کی طرف آتے تھے. میری شان یہ ہے کہ ارسلت، مجھے بھیجا گیا ہے الی الخلق کافہ، سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. تو جب حضور آ گئے، حضور نے اعلان نبوت فرما دیا، تو اب ہر ایک کا حضور کی لبیک، حضور کی صدا پر لبیک کہنا ضروری تھا. اب اسلام جب آیا تو اب روئے زمین پر یہ لوگ تھے. اسلام اپنا پیغام پہنچاتا رہا. اللہ کا حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. حضور نے اپنے خطبے میں، آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، بڑا مجمع جو تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا خطبہ حجۃ الوداع میں بلغوا عنی ولو آیا، میرے پاس سے ایک آیت بھی کوئی سیکھتا ہے تو پہنچا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو یہ تو کام کرنا ہی تھا. اب یہ کام جب آگے بڑھتا گیا اور اسلام بڑھتا چلا گیا، دور فاروقی میں، دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، دور عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، دور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم میں، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوتی رہی، ترکی تک ہم چلے گئے، استنبول تک ہم چلے گئے. تو اب درد تو ہونا تھا لوگوں کو. تو یہ درد ختم نہیں تھا. یہ اصل میں سازشیں تھی غیروں کی. ان سازشوں کا حصہ ہے کہ یہ لشکر تیار کیا گیا مسلمہ بن کذاب کا. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے ظاہری طور پر پردہ فرماتے ہیں اور ظاہری طور پر سارا نظام جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتا ہے، تو آپ کے سامنے بڑے بڑے مارکے ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید کا لشکر ہے. اس لشکر پر حضور نے روانہ فرما دیا تھا. بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اب جو ہے معاملات ایسے نہیں ہیں، روک لیا جائے، اس لشکر کو واپس بلا لیا جائے. دوسرا یہ تھا کہ منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے تھے، ان کے خلاف بھی آپ نے سخت ایکشن لیا. تیسرا یہ کہ یہ مسلمہ جو نا لشکر لے کے تیاری پہ کھڑا تھا، بہت بڑا لشکر، بہت بڑا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا، تاریخ میں لکھا ہوا. آپ نے فرمایا کہ جو بدر میں لڑے تھے نا، اب وہ صحابہ، ظاہر سی بات ہے بدر کے صحابہ کی تو شان ہے، فرمایا وہ صحابہ اب کسی جنگ میں شریک نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمر کا بھی تقاضا، جی عمر کا تقاضا بھی ہے، اور یہ ریلیف ہے ایک طرح سے ریلیف ہے. مسلمانوں کے لشکر بھی بہت زیادہ ہو گئے تھے، افرادی قوت بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی. لیکن جب مسلمہ کے مقابلے میں جانے لگے تو آپ نے اعلان کہا، فرمایا بدریو غیر بدریو سب حاضر ہو جائیں، اور آپ خود بھی نکل پڑے. اتنی بڑی سلطنت کے آپ امیر ہیں، خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اس کے باوجود آپ بھی نکل پڑے. وہ تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آ گئے اور عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ رہیے، ہم جا رہے ہیں، آپ رہیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے لشکر بھیجا. بعد میں پھر اور آپ نے جو نا ان کی مدد بھیجی. 21,000 کے قریب جو مسلمہ بن کذاب کے افراد ہیں، بعد میں لکھا ہے کہ 40,000 کے قریب واصل بجہنم کروائے، واصل بجہنم کروائے، اور 12,000 جن میں 7,000 مسلمان صحابہ کرام، حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے. یہ اتنا بڑا اسلام کا نقصان ہوا، لیکن صحابہ کرام نے یہ نقصان برداشت کیا، ختم نبوت پر حرف کو برداشت کیا. سبحان اللہ. ختم نبوت پر حرف کو برداشت کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. حضرت صحابہ کرام علیہم رضوان اور پوری تاریخ اسلام بھری پڑی ہے کہ ناموس رسالت کے محافظین ہر دور میں پیدا ہوتے رہے اور قیامت تک انشاءاللہ پیدا ہوتے رہے. اچھا میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. ناموس رسالت اور ختم نبوت یہ الگ الگ پیٹرن ہے، بنتے تو ایک ہی ہے کہ حضور کی عزت اور ناموس کی بات ہے. میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں تھوڑا سا. ختم نبوت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. بخاری میں، مسلم میں، صحیح کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے جو خاصیات عطا فرمائی، لم یعطہن احد من قبلی، میرے سے پہلے انبیاء میں سے، من الانبیاء، انبیاء میں سے کسی کو بھی وہ خاصیات عطا نہیں ہوئی. اس میں سے 5ویں خاصیت جو حضور نے ارشاد فرمائی، فرمایا ختم بی النبیون، مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. دوسری روایت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اس گھر کی طرح ہے کہ جس گھر میں پورا گھر بنا دیا گیا ہو اینٹوں سے اور ایک اینٹ رہ جائے، تو فرمایا انا ہذہ اللبنہ، میں وہ اینٹ ہوں. حضور نے فرمایا، یہ اشارہ فرما رہے حضور کہ ختم نبوت کا جو قصر ہے، جو محل ہے، وہ پورا تیار ہو چکا تھا. اس میں آخری کردار جس نے نبھانا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہاں تھوڑی سی بات کر دوں کہ آخری سے مراد تخلیق میں آخری نہیں ہے، بعثت میں آخری ہے.
سبحان اللہ تخلیق اور چیز ہے، بعثت اور چیز ہے۔ جی بعثت کا مطلب ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آنا، ٹھیک ہے اس کا اظہار ہونا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی، سبحان اللہ سب سے پہلے ہوئی۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا سبحان اللہ سب سے پہلے، پھر اپنے نبی کے نور سے یہ ساری کائنات کو جگمگایا۔ یہ تو تخلیق میں سب سے پہلے، اور دنیا میں لوگوں کی تربیت، لوگوں کو نور بخشنے، ہدایت بخشنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ ختم نبوت کا مفہوم ہے۔ اچھا تھوڑا سا اس میں آپ اگر تھوڑا سا جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں جی ان کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے، جب آپ کی بعثت نہیں ہوئی، آپ کی بعثت سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس سے پہلے بھی، ان کا تذکرہ تو قرآن میں بھی ہے، قیامت کی بات ہوتی تھی لیکن کثرت کے ساتھ ایک چیز کی بات، ایک حوالے سے بات ہوتی تھی، اور وہ حضور کے آنے کے حوالے سے بات ہوتی تھی اللہ کہ وہ اکبر، نبی نے آنا اللہ ہے، اکبر، اللہ کھجوروں اکبر، والے زمین پر آئیں گے، سبحان وہ اللہ، نبی کے جو دو یار ہوں گے، ایک کا نام صدیق ہوگا، ایک کا نام فاروق ہوگا۔ سبحان فاروق وہی ہے جن کا غلام گھوڑے پر سواری پر ہوگا، اونٹ پر ہوگا، اور بیت المقدس کو وہ فتح کریں گے۔ سبحان یہاں اللہ، تک نشانیاں، سبحان یہاں اللہ، تک نشانیاں موجود تھی۔ سبحان ان کے اللہ، والد کا انتقال ہو چکا ہوگا، ان کے دادا، پھر ان کے چچا ابو طالب کا نام نہیں، ان کے چچا ان کی تربیت فرمائیں گے۔ یہ اتنی ساری باتیں تھیں، پوری نشانیاں پوری موجود نشانیاں۔ سبحان حضور کے بعد کسی کا کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں، کیونکہ کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ختم نبوت کا سبحان مطلب یہ ہے۔ ناموس رسالت کا مطلب کیا ہے؟ ناموس رسالت کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص حضور کے علم کے بارے میں بات کرے، جی حضور کے اختیار کے بارے میں بات کرے۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حضور حضرت فاروق اعظم کتنی بڑی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اب میں یہ ناموس رسالت کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ناموس رسالت پر، عزت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کی کیا شان بیان کریں، ہم اللہ آپ کی کیا عظمتیں بیان کریں۔ اللہ، رب آپ کی عظمت اس طرح بیان کرتا ہے کہ آپ کے قدموں سے جو خاک لگی ہے، رب العالمین اس خاک کی قسم اٹھا رہا ہے۔ سبحان لا اللہ، اقسم بهذا البلد سبحان وانت اللہ، حل بهذا البلد۔ اے محبوب میں اس شہر کی اس لیے قسم نہیں اٹھا رہا کہ یہ کوئی عظمتوں والا شہر ہے، وانت حل بهذا البلد، اللہ، آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں، اور وہ شہر کیا ہے؟ مٹی کا نام ہے نا، مٹی قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ فاروق اعظم یہ تشبیہ دے رہے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ جو مٹی لگ رہی ہے، اللہ رب العالمین اس کی قسم اٹھا رہا ہے، تو ہم پھر کیسے آپ کی شان بیان کر سکتے ہیں؟ تو حضور کی شان میں جو قدغن یا وہاں سے چور گھسنے کی کوشش کرے تو وہ ناموس رسالت کہلاتا ہے۔ اور حضور کا ختم نبوت جہاں امت اجماعی مسئلہ ہے، امت میں کسی بھی فرقے میں، کسی بھی فکر رکھنے والوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہاں سے کوئی آئے گا تو وہ ختم نبوت کا چور کہلائے گا۔ الحمدللہ کام تو وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنی ہے، لیکن میدان سجا دیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میدان اس لیے سجایا ہے کہ کون ہے جو صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میدان کارساز میں آ جائے، وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میدان احد سجا دے، اور مطلب میدان لگنا ہے۔ یہ امتحان ہے آنے والوں کے لیے، باقی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب کی عزت کی، ناموس کی حفاظت کرنی ہی کرنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں آتا ہے، جس کا دل ناموس رسالت کے لیے دھڑکتا ہے۔ اگر کہیں کوئی شاتم، کوئی گستاخ سرکار دو عالم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو جو تڑپ جائے اور تڑپ کر میدان عمل میں نکل آئے، وہ یقیناً بہت خوش نصیب ہے، اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں کہ کلمہ گو ہونے کے باوجود، نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہونے کے باوجود، حضور علیہ السلام کو اپنا نبی ماننے کے باوجود، اگر دنیا کے کسی خطے میں کوئی گستاخی کر رہا ہے، سرکار کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، سرکار کے اوصاف میں گستاخی ہو رہی ہے، سرکار کی علیہ السلام کے نعوذ باللہ کارٹون بنائے جا رہے ہیں، اور آپ خاموش بیٹھے ہیں، آپ کا دل بھی نہیں تڑپ رہا، آپ کو رنج بھی نہیں ہو رہا، آپ کو تکلیف بھی نہیں ہو رہی، تو پھر یقین جانیے کہ آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا کہ آپ ایمان کے کس معیار پر اور کس درجے یہ پر فقیر کھڑے ہیں۔ محمد بھائی، یہ آپ نے اتنی گہری بات کر دی ہے، اور یہ موضوع اتنا، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ہمارے روح سے جڑا ہوا ہے، بے شک، ہمارے روح سے جڑا ہوا ہے، یہ بالکل بنیاد ہے۔ جی یہ موضوع نہ ہو تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔
بے شک بے شک بے شک ہمارا کیا اسلام اور کیا قرآن اور کیا حیثیت ختم ہو گئی بے شک کہ جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث آپ کی آپ کے توسط سے لوگوں کے سامنے پیش کروں. حضور نے فرمایا لا یکون المومن مومنا حتی یرضى ما جئت به، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا تم جب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہر اس بات کو جو میں لے کر آیا ہوں اس پر وہ خوش نہ ہو، راضی نہ سبحان ہو. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات سیدنا اب جو آپ بات کر رہے تھے نا ایمان والی بات، کہ آپ جی. مومن ہو ہی نہیں سکتے. جی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین میں یہ بات نقل فرماتے ہیں. جی فرماتے ہیں کہ وہ شخص قریب ہے کہ اس کا انتقال ہو تو اس کے ہاتھ سے ایمان کا دامن چھوٹ جائے. جی دو بڑی علامتیں اس میں کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنے ایمان پر شکر ادا نہیں کرتا. یا اللہ اللہ تو نے مجھے مال نہیں دیا، غریب بنایا، کوئی مسئلہ نہیں. تجھے مجھے اولاد نہیں دی، بے اولاد بنایا، کوئی مسئلہ نہیں. تو نے مجھے مالی طور پر اچھا کیا لیکن میری اولاد کچھ نافرمان ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مومن تو بنایا، سبحان اپنے اللہ حبیب سے محبت کرنے والا تو بنایا. سبحان اللہ. اس نعمت کی جو قدر کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو قدر نہیں کرتا، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں ہے اور اس کو خوف ہی لائق نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ اس کو کبھی خوف ہی لائق نہیں ہوتا کہ میں پتہ نہیں مومن مروں گا بھی یا نہیں. ایسا جی. تو نہیں ہے کہ کوئی خاتمہ میرا بالخیر نہ ہو اور برا خاتمہ ہو جائے. تو اگر اس کو خوف نہیں ہے اور ایمان پر وہ شکر ادا نہیں کرتا تو سیدنا ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قوی امکان یہ ہے کہ وہ برے خاتمے پر اس کا انتقال ہو جائے، برے خاتمے پر وہ مرے. تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی جو ہے اللہ رب العالمین سے ایمان کی حفاظت مانگے، اور ایمان کی حفاظت حضور سے محبت سے جڑی ہوئی ہے. اس میں ذرا سی بھی کمی بیشی ہو گئی نا، تنہائی میں بھی ہو گئی. ایک تو میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا، جی جی اور میں بڑے بڑے دعوے کر رہا ہوں، آپ بھی بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اور سب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. دل میں بھی ذرا سی بات آئی نا، دل جی میں بھی ذرا سی اونچ نیچ ہو گئی تو ایمان دل کا نام ہے، اللہ تصدیق بالقلب کا نام ہے. بے شک بے تو شک دل سے اگر ایمان چلا گیا سب کے نزدیک، تمام فقہا کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ زبان سے آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، جی جیسے کوئی ظالم جابر ہے اور وہ ظلم کر رہا ہے، میں جان لے لوں گا ورنہ کلمہ کفر. تو علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ دل میں آپ ایمان ہی رکھیں، ظاہری طور پر دل میں نفرت کرتے ہوئے بول دیں اس کو اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن دل سے ایمان جانے کی صورت ہی کوئی نہیں ہے. تو دل میں بھی اگر کوئی تنہائی میں بھی ذرا سی بات حضور کی بارگاہ میں اونچ نیچ ذرا سی کر دے تو اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے نکل جائے. اللہ اکبر. ناظرین کرام، ناموس رسالت کی بات آپ نے سنی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کے اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے، مرتے دم تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دینے والا بنائے. کل بروز قیامت ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں اٹھائے. اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.